الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے سنا کہ جو یہودی اہل کتاب تھے وہ اپنے حسد اور جلن کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں آ کر بار بار مسلمانوں کو ورغلاتے تھے اور اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان دوبارہ لوٹ کر کفر میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ تم سے محبت نہیں رکھتے، خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح خسارے میں اور نقصان میں رہ جاؤ، اس لیے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہودی حضرات جو تھے وہ مسلمانوں میں کچھ باتوں کو پھیلاتے تھے، پروپیگنڈے چلاتے تھے کہ جیسا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلط باتیں پوچھی تھیں، وقت سے پہلے کچھ احکامات کے سوالات کرتے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی کیا اور ان کو دیکھ کر کچھ مسلمان بھی وہی کام کرنے لگے کہ بے جا سوالات، بلا ضرورت کے سوالات اللہ کے نبی سے کرنے لگے۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے یہ سبق بھی سیکھا تھا کہ شریعت کے اندر بے جا سوال نہیں کرنا چاہیے، جو شریعت کا حکم ہے، جیسا حکم ہے اسے اس طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ الغرض، آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، گزشتہ تفسیر کے اندر بھی وہ آیتیں پڑھی گئی تھی، 2 آیتیں، اس کی کچھ تفسیر گزشتہ ہفتہ آئی تھی۔ تفسیر کچھ یہ تھی کہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے ان کا اپنا اعلان تھا، وہ لوگ یہ اعلان کرتے تھے کہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہود کہتے کہ ہمارے لیے، نصارہ کہتے کہ ہمارے لیے، عیسائی حضرات۔ اور وہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آ کر یہ بات فرماتے کہ تمہارا اصل کوئی ایمان نہیں، تمہارا اصل کوئی مذہب نہیں، جنت تو ہمارے لیے ہے، تم سب کے سب جہنم میں جانے والے ہو۔ لہٰذا اس پر فرمایا کہ نبی جی، یہ سب ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، غلط آرزویں ہیں، انہیں دنیا میں آرزو کر لینے دیجئے، تمنائیں کر لینے تھے، یہ سب کے سب فیل ہونے والی ہیں، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں، ان کی پلاننگ، سب کے سب۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے دلیل مانگ لیجئے، اگر اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہو کہ جنت انہی کا حق ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہوگا، وہ آیت موجود ہوگی، کوئی دلیل ہوگی، اگر وہ دلیل پیش کر دے تو ٹھیک، اور وہ دلیل پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 2 اصول بیان فرماتے ہیں کہ صرف وعدہ کرنے سے نہیں ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے اندر یہ 2 باتیں ہوگی تو وہ شخص جنت کا حقدار ہے، یہ 2 باتیں نہیں ہوگی تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ پھر اللہ نے 2 باتیں فرمائی، پہلی ایک من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھک جائے، جھکا دے، اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو،
جو رب کا حکم وہ اس کو بجا لائے، وہو محسن، اور وہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا ہو، یہ دو باتیں ہوں گی تو وہ لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے، آخری آیت جو آج پڑھی گئی، اس کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، یہودیوں نے نصرانیوں کے بارے میں یعنی عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ ان کا اصل کوئی کتاب ہی نہیں ہے، نہ انجیل کوئی کتاب ہے، نہ عیسیٰ کوئی نبی اترے ہیں، یہ لوگ بے دین ہیں، اصل تو ہم دین پر ہیں۔ اور نصرانیوں نے یہودیوں کے خلاف یہی بات کہی۔ ان دونوں کی دیکھا دیکھی جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ اسلام حق ہے، نہ یہودیت حق ہے، نہ نصرانیت حق ہے، ہم جو بت پرستی کرتے ہیں یہی مذہب اصل مذہب ہے۔ ان دونوں کی دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی اعلان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر نبی نے دعوت دے کر، نبی نے دلائل پیش کر کے، قرآن نے دلائل پیش کر کے ان کے ساتھ بہت بات چیت کر لی ہے، فیصلہ نہیں ہو پایا۔ قیامت کے دن رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ یہودیت حق تھا یا اسلام حق تھا، نصرانیت حق تھا یا بت پرستی حق تھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ اب تفسیر دیکھیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ہی جنتی ہیں، نصرانی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ہی جنتی ہیں۔ مختصر تفسیر آپ نے سنی ہے گزشتہ ہفتہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلیل لے کر آؤ، اگر کوئی دلیل لاؤ گے تو مانا جائے گا، ورنہ آپ کے قول کو نہیں مانا جائے گا۔ مسئلہ یہ تھا، جو لوگ یہودی حضرات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، توریت پر عمل کرتے تھے، اگر وہ لوگ حقیقی طور پر توریت کو ماننے والے ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے ہوتے، تو کرنا یہ چاہیے تھا جیسے اللہ کا حکم ہوتا وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ توریت کے اندر اللہ کا حکم یہ تھا کہ بھئی جب تک حضرت موسیٰ ہیں انہیں ماننا ہے، توریت جب تک کتاب ہے، شریعت ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی دوسرے نبی آئے، دوسری کتاب، دوسری شریعت آئے، باقاعدہ توریت کے اندر یہ احکام تھے، حضرت موسیٰ نے یہ تعلیم بھی دی تھی علیہ السلام نے کہ بھئی جیسے ہی دوسرے نبی آئے ان کو مان لینا ہے، ان کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہودی سچے یہودی ہوتے تو دوسرے نبی آنے کے بعد وہ ان کی تعلیمات کو مان لیتے، وہ اس کتاب کو مان لیتے، اس شریعت کے مطابق عمل کرتے، مگر ان کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں آگے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو کوئی اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا ہو، خالص اللہ کے لیے نیک عمل کرنے والا ہو۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ ایک تو اللہ کے حوالے، اللہ کے احکام کے حوالے اپنے آپ کو کرنا، اس سے مشرکین اور کفار نکل گئے، کیونکہ مشرکین اور کفار اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنا، اس سے وہ منافق مسلمان نکل گئے جو صرف دکھاوے کے لیے یا ڈر کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو منافق تھے ان لوگوں کی نماز کی کوئی خواہش نہیں تھی، وہ نماز میں صرف اس لیے آتے تاکہ مسلمان دیکھ لیں گے یہاں بھی یہ مسلمان ہیں۔ کبھی جہاد ہوتا تو مال غنیمت آتا تو انہیں بھی تقسیم کیا جاتا، زمینیں آتی انہیں زمین دی جاتی، مال آتا مال دیا جاتا۔ اور جو یہودیوں کو مدینے سے بھگا دیا گیا تھا، یہ جو منافق تھے، یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے تھے، اب ان کو مدینے میں ٹکنے کی جگہ مل گئی تھی، رہنے کے لیے مقام مل گیا تھا۔ دنیاوی فائدہ اور غرض کی وجہ سے یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل کے اندر کفر ہی چھپا ہوا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں ایسی رکھی کہ پہلا تو ایمان لانا، اپنے عقائد اور اعمال کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد وہی ہوں گے جیسا اللہ کا حکم ہوگا، وہی انسان کا اصل مذہب ہے، وہی اصل مذہب ہے، وہی اصل مذہب اور دین کی روح بھی ہے۔ اور عمل صالح، اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگا کر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو الگ کر دیا۔ اب جو بندہ مسلمان ہوگا یا نصرانی ہوگا یا یہودی ہوگا، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے
کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، جیسا اللہ کا حکم، جو بھی اللہ کا حکم آئے گا، جس حالت میں بھی آئے گا وہ اس کو پورا مان لے، اور دوسرا نیک اعمال کرے۔ اگر یہ دو عمل کرتے ہیں تو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ شخص جنتی ہوگا۔ اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، مدینے کا ماحول یہ تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی مدینے کے اندر ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ یہودی جو حضرات تھے انہوں نے مذہب کے نام پر قومیت بنا لی تھی۔ سمجھنے کی بات ہے، غور سے سنیں، آج ہماری بھی وہی حالت ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مذہب کے نام پر قومیت بنا لینا، جیسے آج مسلمانوں کے اندر مسلک کے نام پر قومیت ہو گیا کہ بھئی وہ اس عالم کا ماننے والا، وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، دوسرے وہ فکر نہیں کرے گا۔ ایک مسلک کا ماننے والا دوسرے مسلک کے ماننے والے کی عزت نہیں کرتا، ایک مسلک کا ماننے والا دوسرے مسلک کے والوں کو کافر ٹھہراتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو کفر کہتا ہے، ان کو سلام کرنے سے ایمان کے جانے کا خطرہ بتلاتا ہے، اپنے بیوی سے نکاح حرام ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ مسلک کے نام پر آج ہم الگ بٹ چکے ہیں۔ اس وقت مدینے کا ماحول یہی تھا، جو یہودی تھے ان کے اندر سے اصل مذہب کی روح، حقیقت، دین کی حقیقت مر چکی تھی، مٹ چکی تھی، اور دین کی حقیقت یہی تھی کہ بھئی اللہ کے احکام کو مانیں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں۔ یہ چیز ان کے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ اللہ کا حکم آتا تھا مگر وہ اللہ کے حکم کو مانتے نہیں تھے، نیک اعمال ان کے اندر موجود نہیں تھے، ختم ہوتے تھے۔ لہذا آج ہمارے اندر بھی یہی بیماری پائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے مذہب کے نام پر کہ جو یہودی ہے وہی حقیقت میں جنتی ہے، جو یہودی ہے وہی حقیقت میں جنتی ہے، یہودیوں کے علاوہ ساری قومیں، سارے لوگ جہنمی ہیں، یہ ان کا اعتقاد تھا۔ اور آج مسلمانوں میں کچھ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بھئی جو اس مسلک پر چلے گا، اس امام کی مانے گا، وہی جنتی، جو اس امام کی نہیں مانتا، اس مسلک پر نہیں چلتا، وہ جہنمی ہے۔ کھلم کھلا کفر کا اعلان ہم کرتے ہیں۔ اور اس وقت کے جو نصارہ تھے ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی لوگ کہتے کہ ہم ہی اصل حق پر ہیں، اصل عیسائیت ہی ہے۔ وہ یہودیت کا، موسیٰ علیہ السلام کا، توریت کا انکار کرتے تھے اور اسلام کا انکار کرتے تھے، اپنے دین کو حق سمجھتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کے احکام کو نہ مانے، نیک اعمال نہ کرے، صرف نام کا مسلمان ہو، نام کا یہودی ہو، نام کا نصرانی عیسائی ہو، ایسا شخص اللہ کے پاس قابل حق نہیں ہے۔ نام کے مسلمان آج ہم بن گئے نہیں کہ بھئی ہمارا نام جہاں کہیں بھی لیا جاتا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں نام ہے ہمارا، رجسٹر کے اندر نام مسلمانوں کے ہمارے درج ہیں۔ حقیقت میں جو ایمان ہے، حقیقت میں جو اصل روح ہے دین کی، وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ وہ یہودیوں کے اندر اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سبق دے رہے ہیں کہ یہودیوں کے اندر یہی بات آ گئی تھی، نصرانیوں کے اندر یہی بات آ گئی تھی کہ انہوں نے قوم کو اپنا لیا تھا، قومیت بنا دی تھی کہ اس محلے میں جو ہوگا وہ یہودی ہوگا، ہمارے خاندان میں جو آئے گا وہ یہودی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہودی وہ ہوتا جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتا، جو اللہ کے احکامات کو مانتا، جو توریت کی تعلیمات کو مانتا، مگر انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، مگر اپنے آپ کو یہودی سمجھتے رہے، اپنے آپ کو یہودی سمجھتے رہے۔ اور اللہ نے جو وعدے کیے تھے کہ جو موسیٰ کی تعلیمات پر چلے گا، سچا یہودی ہوگا، سچا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے جنت ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا۔ یہ لوگ سارے چیزوں کو تو بھلا بیٹھے، احکامات کو بھلا بیٹھے، صرف وہ وعدے کے انتظار میں تھے کہ بھئی ہم جنتی ہیں۔ یہی ہمارا بھی حال، یہی ہمارا بھی حال کہ بھئی ساری چیزوں کو ہم نے بھلا رکھا ہے، اللہ کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا، بھلا دیا، صبح شام گناہوں میں ہم ملوث ہیں، مگر ہم انتظار میں ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے۔ اور اللہ نے وعدے کیے، نبی نے اللہ کی جانب سے یہ وعدے سنائے کہ بھئی مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اب مسلمان اسی کے انتظار میں ہیں، کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوا، مسلمان اس انتظار میں رہتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے کیا آئے گی؟ مددیں آئیں گی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا
وعدہ ہوا ہے. کہیں مسلمان پریشان ہے، مصیبت میں ہے، کہیں پر ظلم ہے، کہیں پر مارا جا رہا ہے، کہیں پر پیٹا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمان اپنی جانب سے کوشش نہیں کریں گے، صرف اس خواہش میں ہے. بھی قرآن میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ مومن سربلند ہو کر رہیں گے. مومن سربلند ہو کر رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ پورا ہونا ہے. حالانکہ حقیقی طور پر جو ایمان ہونا چاہیے، حقیقی طور پر جو اسلام ہونا چاہیے، جو حقیقی مسلمان کہلاتا ہے، وہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے نہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ جس طرح ان لوگوں کا حال تھا کہ ساری حقیقت، ساری روح جو دین اور مذہب کی تھی وہ ان کے اندر سے ختم تھی، مگر وہ یہ کیا کر رہے تھے کہ بھئی ہم ہی جنتی، کیوں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، چاہے کہ ان کے اعمال صحیح نہ ہوں. ایسے ہی آج مسلمانوں کا حال، کہیں پہ بھی کچھ بات ہو گئی تو کوئی اگر کیا کہتے ہیں، کیا اتنے مسلمان مر رہی، اللہ کو رحم نہیں آ رہا کیا؟ اللہ وعدہ کری نا مسلمانوں کو ساتھ دیتی، بول کو اللہ ساتھ نہیں دے رہی نا. حالانکہ ہم اندر سے پورے کھوکھلے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مدد کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے حقیقی مومن کے ساتھ، حقیقی مسلمانوں کے ساتھ. جو حقیقی مسلمان تھے، صحابہ کی زندگیاں ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر جب ایمان تھا 313,000 پر قابو پا لیے تھے. جب ان کے اندر ایمان تھا 60,000 نے 1,00,000 کے لشکر کو قابو میں کر لیا تھا. بہت سارے صحابہ کے ایسے واقعات. جب حقیقی ایمان زندگیوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مددیں بھی اس وقت آتی ہیں. اس کے علاوہ بس اس انتظار میں رہنا کہ بھئی ہم مسلمان تو اللہ کی مدد آئے گی، یہ سراسر نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے. لہذا اس وقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی مومن بنائیں. جو اصل ایمان کی روح ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اللہ کا حکم ایسا آیا، ہم یہ عمل کریں گے. اچھا دوسرا کام ہے، اللہ کا حکم اس بارے میں ایسا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے. زندگی کے 24 گھنٹے میں مسلمان ہمیشہ یہ دیکھے کہ بھئی نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق مسلمان زندگی گزارے. جب مسلمان یہ کرنے لگیں گے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر مانگے مددیں اترنے لگیں گی، بغیر مانگے اللہ کی مددیں اترنے لگیں گی. یہاں پر مفسرین نے خود ایک اعتراض کر رکھا ہے، گویا کہ سامنے ایک سوالنے والے کی طرح مفسرین نے خود ایک سوال کیا اور خود اس کا جواب بھی دیتے ہیں. سوال کیا؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نہیں کہ جس طریقے سے وہ تھے آج ہم بھی اس طریقے سے، اسی لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ تم ان کی طرح نہ بن جاؤ. وہ خالی کھوکھلے تھے پھر بھی دعویٰ کر رہے تھے جنتی کا، اللہ کے وعدے کے انتظار میں تھے. تم بھی اسی طرح نہ بن جانا، ورنہ جس طریقے سے ان کے وعدے کو اللہ تعالیٰ نے بیکار قرار دیا، تمہارے بھی وعدوں کو اللہ تعالیٰ بیکار قرار دے دیں گے. اعتراض کیا جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سوال کر رہا ہے مفسرین سے، گویا بھائی چاہے مان لیا کہ ہم ایمان کیا ہے، نیک اعمال سے خالی ہیں، ہم نیک اعمال سے خالی ہیں، ایمان کی حقیقت، ایمان کی روح ہمارے اندر موجود نہیں ہے، مگر ہم نام تو اللہ ہی کا لیتے ہیں. مگر ہم نام تو کس کا لیتے ہیں بھائی؟ اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اللہ اور نبی کو مانتے ہیں، اس کی محبت و عظمت کے دم بھرتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ پھر بھی صرف بدعمالی کی وجہ سے، ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، ہے نہیں؟ یہی نہ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں کس کی وجہ سے ہے؟ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے نہیں؟ لہذا اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے، چاہے ہم گنہگار پھر بھی اللہ کے نام لیوا، نبی کے نام لیوا، ہم نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، اسلام کی عظمت کرنے والے کم سے کم ہم تو ہیں، اور ہماری چھوٹی سی غلطیوں پر ہمیں سزائیں ملتی ہیں اللہ کی جانب سے. حالانکہ کفار جو ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیتے، وہ اسلام کے مخالف ہیں، اللہ اور رسول کے، مسلمانوں کے وہ کیا ہیں؟ دشمن ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. بڑی بڑی حکومتیں، دنیا کے سپر پاور طاقتیں کس کے ہاتھوں میں ہیں، کس کے قبضے میں ہیں؟ مشرکین اور کفار کے قبضے میں. یہی نہیں دنیا کی حالت ہے، دنیا کی حالت یہی ہے نا ابھی. جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ ساری کفار کے ہاتھ میں ہیں. بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی تجارتیں، بڑی بڑی کمپنیاں
سب کا سب پورا مال کا دولت کا پاور جو ہے وہ کفار کے ہاتھ میں ہے۔ اعتراض کرنے والا پوچھتا ہے ہماری غلطی پر اللہ تعالیٰ ایسی سزائیں دے رہے ہیں، کفار نافرمان ہونے کے باوجود ان پر اتنے انعام اللہ کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے اعتراض؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اعتراض کرنے والے پر مفسرین یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر دو جواب وہ دے رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے دوست اور دشمن کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا۔ دوست اور دشمن کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کوئی نہیں کرتا عقل مند۔ دوست کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھی پر اسے روکا جاتا ہے، وہ اگر گڑھے میں گر رہا ہے تو اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچا جاتا ہے، بچایا جاتا ہے۔ جو والدین ہوتے ہیں اپنی اولاد پر بات بات پر ٹوکتے ہیں، سختی کرتے ہیں، انہیں کیا ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے قریبی ہیں۔ اساتذہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، بات بات پر انہیں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے قریبی ہیں۔ وہی اگر جو دشمن ہے وہ چاہے گڑھے میں گر رہا ہو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ لہذا مفسرین حضرات یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کا نام لینے والا ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تب تک وہ اللہ کا دوست ہے۔ جب تک وہ ایمان والا ہے تب تک وہ اللہ کا قریبی ہے۔ ہاں گنہگار ہے مگر اللہ کا نام لے رہا ہے تو اللہ اسے کہیں نہ کہیں کافر سے تو زیادہ اپنے قریب رکھتے ہیں۔ اس لیے جب وہ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، اللہ کبھی بیماری دے کر، کبھی تکالیف دے کر، کبھی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کے گناہ دھوتے ہیں، تاکہ آخرت میں جو وہ گناہوں کا بوجھ لا کر سخت عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے، دنیا کے اندر اس کا عذاب ہلکا ہو جائے، اس کا بوجھ گناہوں کا دنیا ہی میں کم ہو جائے، تاکہ جب وہ اللہ کے پاس آئے اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور جنت اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اور وہی کفار یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ جب تک چاہے کرتے رہیں، چلتے رہیں، اللہ انہیں بچانا نہیں چاہتے۔ قیامت کے عذاب سے اللہ انہیں بچانا نہیں چاہتے کہ یہاں پر کچھ مشکلیں آئیں پر تو ان کے گناہ کم ہو جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے، گناہ دھلیں گے تو آخرت میں بڑا عذاب نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ انہیں چھوٹ دیتے رہتے ہیں۔ فرعون بڑا حاکم، بڑی بڑی حکومتیں اس کے ہاتھ میں تھیں، اللہ نے ایک مرتبہ ایسا پکڑا گردن اس کی کہ پھر اسے پنپنے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ گرفت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا۔ قارون، حامان، بڑے بڑے جو نافرمان ہیں اللہ کے، آپ دیکھ لیں کہ اللہ انہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسی گرفت کرتے ہیں، ایسی پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر انہیں سدھرنے کا موقع اللہ رب العزت عطا نہیں فرماتے، برخلاف مسلمان کے کہ اس پر چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، پھر اللہ اسے سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کے گناہ دنیا میں اللہ اسے دھو دیتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے بقیہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اپنے رحم سے، یا اس کے مطابق اسے عذاب دے کر فوراً ہمیشہ کی جنت میں اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا جو اس اعتراض کرنے والا کے اعتراض پر جواب کہ بھئی ہم مسلمان ہونے کے باوجود تکلیف میں رہیں، کفار نافرمان ہونے کے باوجود عیش و آرام میں رہیں، اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ ایک تو قرآن و حدیث کے مطابق بات سمجھا دی گئی، دوسرا عقلی دلیل دیتے ہیں۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی الگ تاثیر رکھی ہے، ہر چیز کی الگ تاثیر رکھی ہے۔ آگ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ بھی گرمی پہنچاتی ہے، پانی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ بھی ٹھنڈک دیتا ہے، الگ ہر چیز کی الگ تاثیر ہے۔ تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو شخص تجارت کرتا ہے اس کے اندر مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ دوا کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ جو شخص دوائی کھاتا ہے اللہ اسے صحت عطا فرماتے ہیں، یہ دوائی کی تاثیر ہے۔ ہر چیز کی الگ الگ تاثیر ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی شخص سمجھے مالدار ہے، تاجر ہے، بیمار بھی ہے، مالدار ہے، تاجر، بیمار بھی ہے، اب اس تجارت کر رہا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، دوائی نہیں کر رہا اپنے بیماری کی، وہ تجارت کر کے یہ سوچے کہ بھئی میری صحت بھی بن جائے گی، بنے گی اس کی صحت؟ کبھی بھی نہیں بن سکتی، کیوں؟ کی تاثیر مال کو بڑھانا ہے، صحت دینا نہیں ہے۔ وہی کوئی شخص بیمار ہے، وہ اگر دوائی کھائے گا تو اسے صحت مل کر ہی رہے گی، اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ لہذا ایسے ہی سمجھے کہ مسلمان
مسلمان دنیا کے اندر جو بڑھنے کی چیزیں ہیں، دنیا کے عیش و عشرت حاصل کرنا، دنیا کے مال و دولت کو بڑھانا، حکومتیں، سیاستیں، اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنا، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے جو کام ہیں، تجارت کر کے مال کو بڑھاؤ، کاروبار کر کے مال کو بڑھاؤ، اپنی حکومتوں کو قائم کرو، اس کے جو صحیح طریقے اسلام نے، شریعت نے بتلائے ہیں انہیں حاصل کرو، انہیں سیکھو، اور اس کے مطابق اگر آپ دنیا کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے۔ جو اس کا اعتراض تھا کہ بھئی کفار کو تو اللہ نے دنیا دے رکھی ہے، عیش و آرام دے رکھا ہے، مفسرین سمجھا رہے ہیں کہ انہیں ان کے کفر کے بدولت نہیں دیا گیا کہ بھئی اسلام کی وجہ ہم مسلمان ہو کر بھی تکلیف میں رہیں۔ تمہاری تکلیف تمہارے اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے کہ ان کے پاس مال و دولت ان کے کفر کی وجہ سے نہیں ہے۔ انہوں نے، مسلمان کیا کرتا ہے؟ ایمان کے پیچھے جاتا ہے، نبی کی تعلیم کے پیچھے جاتا ہے، نماز روزہ اپنے مذہب کے پیچھے مسلمان چلتا ہے، تو وہ پورے طور سے دنیا میں نہیں لگتا، پورے طور سے مسلمان دنیا میں نہیں لگتا۔ وہی کفار، ان کے پاس نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ کوئی نیکی ہے، وہ پورے کے طور پر دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے دنیا کس طریقے سے کمانا یہ سیکھ رکھا ہے، حکومت کس طریقے سے قبضے میں لیتے انہوں نے یہ سیکھا ہے، ان کو سیکھ کر اس کے مطابق وہ زندگی چلا رہے ہیں۔ سالوں کی محنت کر کر انہوں نے یہ حکومتیں قائم کی ہیں، انہوں نے یہ حکومتیں قائم کی ہیں۔ مسلمانوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا، مسلمانوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا، دنیا کمانے کے جو گر تھے، جو طریقے تھے، جو اصل اس کی چالاکیاں تھی، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا، مذہب کے پیچھے پڑ گئے، یا کچھ اپنے آپ کو چھوٹے درجے میں رکھ لیا، بڑے بڑے کاموں کاج کے پیچھے مسلمان نہیں لگے۔ اس وجہ سے مسلمان آج پریشان حال ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ مسلمان کا مسلمان ہونا اس کے تکلیف کی وجہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان نے صحیح طریقے سے دنیا کمانا چھوڑ دیا، سیاست کرنا چھوڑ دیا۔ جو بھی مسلمان سیاست میں ہیں دیکھ لیں، وہ پورے غلط طریقے پر چلنے والے ہیں۔ یکا دکا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو صحیح طریقے پر نبی کی تعلیمات کے مطابق، سنتوں کے مطابق، قرآنی احکامات کے مطابق سیاست کر رہا ہوگا۔ جنہوں نے ایسی سیاست کی، ایسی حکومتیں کی، اللہ نے حکومت کو سالوں رکھا۔ مسلمان ایک زمانہ ایسا تھا کہ بڑے سے بڑے مالدار مسلمان ہی تھے، کوئی ان کے سامنے سر اٹھانے والا نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی رسول، عشرہ مبشرہ، وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس کے اندر 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے جو مال چھوڑا 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، یعنی سونے کے سکے انہوں نے چھوڑے۔ کتنے؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ ایک صحابی نے چھوڑے، اور ساری زندگی وہ لٹاتے بھی رہے اللہ پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی پر وہ لٹاتے رہے، جہاد میں لٹاتے رہے، مسلمانوں پر ساری زندگی وہ خرچ کرتے رہے، پھر بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ حلال تجارت تھی، حلال تجارت، پاکیزہ تجارت، اور خوب اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوئے بھی اللہ نے انہیں اتنا عطا کر رکھا تھا۔ جو مسلمان بھی کمانے کا صحیح طریقہ اختیار کرے گا، حلال طریقہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا دیتے ہیں۔ اپنے ہی اطراف میں دیکھ لیں کہ مسلمان ہر کوئی پریشان بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی ذہنیت کیا کہ بھئی مسلمان ہیں اسی لیے پریشان۔ کچھ غریب لوگ تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مسلمان نہیں ہوتے تو شاید اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ ایک محلے پر ظلم ہوا، لوگ آ کر تشدد کیے، اور ان کی زبانوں پر کہتے بھئی ہم مسلمان تھے اس لیے آ کر وہ ہمیں مار رہے ہیں، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو وہ ہمیں مارتے بھی نہیں تھے، وہ ہمیں نشانہ نہیں بناتے تھے۔ بھئی اسلام وجہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے وہ چیزیں سیکھی نہیں، ہمارے اندر یکتائیت نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مسلک کے نام پر ہم بٹ چکے ہیں، الگ الگ مسجد کے نام پر بٹ چکے ہیں۔ مسجد بنائی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، باہر بورڈ لگا دیں گے بھئی فلاں 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 مسجد میں نہیں آ سکتے، باقاعدہ کھڑا کر دیں گے بھئی فلاں مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، محلے کے اندر نہیں آ سکتے، ایک دوسرے کو سلام کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ وحدانیت، یکتائیت ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ جو چیزیں دنیا میں پنپنے کی ہیں، دین کے ساتھ بھی انسان پنپ سکتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ کے وعدے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقی طور پر ایمان والا بھی بنے۔ صرف نام کا ایمان والا رہ کر
جیسے کہ وہ یہودی تھے، نام کے یہودی، نام کے نصرانی تھے، حقیقت کچھ نہیں تھی. ہم بھی اسی طریقے سے نام کے مسلمان بن جائے. بھئی خاندانی مسلمان چلے آ رہے ہیں، چاہے نیک اعمال نہ ہو، باپ دادا مسلمان تو ہم بھی مسلمان، ووٹنگ لسٹ میں نام ہمارا مسلمانوں کی فہرست میں آ رہا ہے، بس اتنا ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا، دنیا کی کامیابیوں کا، آخرت کی کامیابیوں کا ہم اگر انتظار کریں گے تو یہ ہماری بالکل نادانی ہے. آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، اور ان لوگوں نے کہا، یعنی اہل کتاب یہودیوں نے، یہودی اور نصرانیوں نے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، وہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، نبی جی سے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ لا بھی نہیں سکتے. من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے، وہو محسن، اور وہ نیک اعمال کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر قائم نہیں ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر قائم نہیں ہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسے ہی جیسے یہود اور نصارہ نے ایک دوسرے کے خلاف کہا، ایسے ہی ان لوگوں نے جو لا علم تھے، جاہل تھے، ان جیسا ہی قول کہا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے اس بات میں جس میں وہ جھگڑتے تھے. جیسے میں نے کہا کہ یہودی نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا اصل کوئی ایمان ہی نہیں، نہ عیسیٰ آئے تھے، نہ انجیل کوئی کتاب ہے. نصارہ کہتے ہیں کہ نہ موسیٰ آئے تھے، نہ توریت کوئی کتاب ہے. وہ موسیٰ اور توریت کا انکار کرتے، یہ عیسیٰ اور انجیل کا انکار کرتے. ان دونوں کی دیکھا دیکھی مشرکین نے یہ واویلا اٹھایا کہ بھی نہ عیسائیت اصل ہے، نہ نصرانیت اصل ہے، نہ اسلام اصل ہے، اصل تو ہماری بت پرستی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ قیامت کے دن ہم فیصلہ کریں گے کہ کون حق ہے، کون ناحق ہے. جو حق پر ہوگا اس کے لیے ہمیشہ کی راحت اور جنت دی جائے گی، جو باطل ہوگا، ناحق ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ان آیتوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی نام کے مسلمان بن کر اللہ کے وعدوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں، خود بخود اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے نظر آئیں گے. جو لوگ کر گئے ہیں ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، وہ مکمل طور پر دین پر تھے اس لیے وہ کامیاب ہوئے. اگر وہ دین پر نہ ہوتے تو وہ بھی کامیاب نہ ہوتے. ہم بھی اگر آج بھی مکمل دین کے پابند ہو جائیں تو اللہ کی مددیں اترتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام ہوتے مسلمانوں کو ہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.